سے درِ شوار کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ بھئی ولید بھی یہ بات مان چکا ہے کہ اب ایما اور تیمور کی جو شادی کروا دی جائے تو اس کے بعد درِ شوار کا سکون مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ اسے راتوں کو نیند تک نہیں آتی اور وہ نئے سے نئے پلان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہر ایک طریقہ آزما چکی ہے ولید کو بھڑکانے میں، لیکن آگے سے ولید جو ہوتا ہے یہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ولید جو ہوتا ہے یہ بات کرتا ہے درِ شوار کے ساتھ، درِ شوار کی فیملی کے ساتھ۔ تیمور کیونکہ آتا ہے ہر وقت ایما کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور ولید یہ سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی تیمور محبت کرتا ہے ایما کے ساتھ۔ اسی وجہ سے بات کرتا اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ جلدی سے جو وہ میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ بات کروں گا، آپ لوگ بھی بات کریں اور ہم جو شادی کو فائنل کریں، کوئی ڈیٹ فکس کریں تاکہ ایما جب وہ آپ لوگوں کے گھر میں آ جائے۔ یہ باتیں جب وہاں پر درِ شوار سنتی ہے تو درِ شوار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ درِ شوار سے سب کچھ برداشت تک نہیں ہوتا۔ اب ان کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درِ شوار جاتی ہے ایما کے پاس، جا کر باتیں کرتی اور کہتی ہے کہ یہ جو شادی کا ایک شوشہ ہے یہ کس نے چھوڑا ہے، تو آگے سے فوراً ایما جواب دیتی اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اب اپنی فیملی سے پوچھ لیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو یہاں سے ایما موڈ بنا کر چلی جاتی کیونکہ ایما کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ولید میرے ساتھ ہے، ولید ہمیں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، تو اسی وجہ سے یہ درِ شوار کو منہ تک نہیں لگاتی۔ لیکن درِ شوار کو بڑا غصہ آ جاتا ہے جیسے ہی جاتی ہے یہ ریسٹورنٹ میں تیمور کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ایما، تو ولید تیمور جب اسے پریشان دیکھتا ہے تو اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اتنی پریشان اداس کس وجہ سے لگ رہی ہیں، تو آگے سے جو ایما ہوتی ہے بتانا شروع کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو تیمور، اب ہماری جو شادی ہوگی، یہ جو رشتہ ایک بن رہا ہے، تو اب مجھے جا کر ایسا کوئی لگنا شروع ہو چکا ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ وٹے سٹے والی ہو جائے گی اور معاملات جو ہوں گے یہ ہمیشہ کے لیے خراب ہوں گے۔ تو تیمور سمجھائے گا، ایما کو کہے گا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، پلیز آپ یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دیں، اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی جو وہ میں آپ کے ساتھ اتنا کلوز نہ ہوتا۔ جو درِ شوار ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن جب ولید اس کے پاس آتا ہے تو درِ شوار جو ہوتی ہے یہ شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے ولید کے سامنے۔ تو ولید سمجھاتا اور کہتا ہے کہ دیکھیں آپ بھی اپنے آپ کو جب ان کی مالکن تو مت سمجھے نا، آپ ہر وقت ان کے اوپر آرڈر چلاتی رہتی ہیں، کیونکہ درِ شوار جو اسے بڑھا چڑھا کر ولید کو بتائے گی کہ بھئی آپ کی بہنیں میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آخرکار درِ شوار اپنے گھر والوں کو انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ پاپا جان، امی جان، یہ باتیں آپ کان کھول کر سن لو، تیمور اور ایما کی شادی میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہاں پر ولید بھی موجود ہوتا ہے، ولید کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن درِ شوار کے پاس آپشن ہے، اسے باتیں بڑھا چڑھا کر بتائے گی ولید کو اور اپنے گھر والوں کو کہ بھئی اس سے میرا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے، تو پلیز آپ لوگ یہ سب کچھ مت کریں۔ لیکن کسی بھی طریقے سے ولید تو بات نہیں مانے گا، لیکن کوئی نہ کوئی یہ گیم ایسی ڈال دے گی کہ ولید کے دل میں پھر مکمل طور پر جو ہوگی اسے نفرت آنا شروع ہو جائے گی اور وہ کسی حد تک جا سکتا ہے رشتے سے انکار کرنے کے لیے۔